کوئی صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت بتائے کہ بیشتی زیور حصہ دوم میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر انگلی پر نجاست لگی ہو تو چاٹنے سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ بھائی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بڑے بڑے بزرگ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ انگلی چاٹیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تھا کہ اگر یوں ہو گیا تو ابھی کیا انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن اس پہ چاٹنے سے زبان پلیت ہو جاتی ہے۔ اول بات یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ چاٹنا جائز ہے، ہم نے کہا کہ اگر غلاظت کپڑے کو لگے تو وہ پلیت ہے، لیکن زبان میں جائے تو پاک ہے۔ یہ کس طرح کا مسئلہ ہے میرے دوستو؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ پیش کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو چاٹو۔ کئی چاٹنے کا حکم ہے کہ اس کو چاٹو، اس نے کہا کہ چاٹنے سے انگلی پاک ہو جاتی ہے، 3 بار چاٹنے سے انگلی پاک ہو جاتی ہے۔ جن ساتھیوں نے فقہ پڑھا ہوگا، فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے، وہاں پہ آپ حکم لگاتے ہیں کہ زنا کرنا جائز ہے، چاہے سزا اس کی ہو، لیکن سزا کے بعد وہ شخص پاک ہو جاتا ہے یا وہ عورت پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ زنا بھی کرو۔ کسی بچے نے مسجد میں پیشاب کر دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ پیش کیا کہ بھئی مسجد دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس کا معنی یہ سمجھیں کہ پیشاب کرنا جائز ہے مسجد میں۔ اللہ کے بندے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ دیکھو مفتی عبد الواحد قریشی صاحب نے پہلے ہی اس پر دلائل کے ساتھ بات کی ہے، اور بہت سارے علماء اکرام نے دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو پیش کیا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ایک مسئلہ تھا، آپ اس نے جو ہے نا جائز ناجائز کا ٹائٹل لگا دیا اس کے اوپر کہ بھئی دیکھو شریعت کہتی ہے کہ اگر نجاست لگی ہو انگلی پر وہ 3 بار اس کو چاٹو تو پاک ہو جاتی ہے۔ یہ کہ انگلی پاک ہو جاتی ہے، یہ پوچھا آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے؟ یہ ہم سے پوچھا؟ یہ کسی علماء سے آپ نے پوچھا کہ زبان پاک ہوگی نہیں ہوگی چاٹنے سے؟ یہ بھی تو کسی سے پوچھے نا میرے دوستو بزرگوں، یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ بھئی جب غلاظت ہے پلید، جب کپڑے پر لگ جائے تو انہی کپڑوں سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر کس طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فتویٰ دیتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں کہ بھئی چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے، آپ اس کو چاٹو؟ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ ایک مسئلہ ہے، چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ مسجد میں اگر پیشاب کیا دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ مسجد کے اندر پیشاب کرو، یا کسی ساتھی نے شراب پی لیا یا اس کی یہ سزا ہے، یہ نہیں کہ شراب آپ پیو، اس نے کہا کہ شراب پینے کی سزا یہ ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ شراب پیو۔ اللہ کے بندے کچھ سمجھو، کچھ سوچو۔ تقریباً مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ملفوظات لکھے ہیں، ایک ملفوظات 32 جلدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، 32 جلدوں میں۔ تو وہ ملفوظات کہاں پہ جائیں گے؟ آپ نے بیشتی زیور کے ایک مسئلے کو پکڑ دیا، تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن چاٹنا انگلی کو جائز نہیں ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ اگر کسی نے چاٹ لیا تو انگلی پاک ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اس کو چاٹو ضروری۔ اگر پانی ہے تو پانی سے دھو ڈالو، اگر کسی نے ایسے طریقے سے کر دیا تو مسئلہ بتایا گیا کہ تو جو ہے نا اس کو یعنی انگلی کو پاک قرار کر دیا جائے گا، یعنی 3 بار چاٹنے سے۔ مسئلہ کیوں پیش آیا میرے دوستو بزرگوں؟ یہ بھی سمجھے، یہ مسئلہ کیوں پیش آیا؟ مسئلہ اس وجہ سے کہ ایسے کبھی کبھار ہوتا ہے دیہات میں نے بھی دیکھا ہے کہ کہیں کسی آدمی کو
کانٹا چبھ جاتا ہے ہاتھ میں، انگلی میں، کہیں کہیں پہ کانٹا چبھ جاتا ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ جہاں پہ خون نکل رہا ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں لوگ، چوس لیتے ہیں، یعنی چوس کے ذریعے اس خون کو نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے مسئلہ پیش آیا۔ ابھی اگر خون بند ہو گیا، کسی بندے نے ایسے کر دیا، اگر ایسے کر دیا، ایسے نہیں کہ اس کو کرنا ہے اس طرح، اگر کر دیا تو پھر یہ 3 بار چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے پیش آیا میرے دوستوں بزرگوں کو۔